بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء بھاگ 10۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعے ان کے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ مناسب سمجھا گیا ہے کہ ان واقعوں کو ان دونوں نبیوں کے حالات میں ہی بیان کیا جائے۔ یہی حال ان واقعوں کا ہے جن کا تعلق ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سے ہے۔ البتہ حیات بعد الممات، مرنے کی بعد کی زندگی سے متعلق واقعہ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کی تلاش اور طلب کا طبعی ذوق تھا، اور وہ ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے تھے، تاکہ ان کے ذریعے ایک ہی ذات اللہ جل جلالہ کی ہستی، اس کے ایک ہونے اور اس کی مکمل قدرت کے بارے میں علم الیقین، یقین کی حد تک علم کے بعد حق الیقین، یقین ہی حق حاصل کر لے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الممات یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تم اس مسئلے پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، میں بنا کسی سنکوچ کے اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرا یہ سوال ایمان و یقین کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ میں علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین اور حق الیقین، اگر کسی مسئلے کے بارے میں دلیل و برہان کے ذریعے ایسا علم حاصل ہو جائے کہ شک و شبہ جاتا رہے، تو اس کیفیت کو علم الیقین کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس علم کے مشاہدوں اور محسوسات سے بھی توثیق ہو جائے تو اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری درجہ حق یقین کا ہے، جب اس مسئلے سے متعلق تمام حقیقتیں واضح ہو جاتی ہے اور آگے جستجو کی خواہش باقی نہیں رہتی کا خواستگار ہوں۔ میری تمنا یہ ہے کہ تو مجھ کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دے کہ موت کے بعد کی زندگی کی کیا شکل ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم کو اس کے مشاہد کی طلب ہے تو کچھ پرندے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو، اور پھر فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو ان سب کے ٹکڑے الگ الگ ہو کر فوراً اپنی اپنی شکل پر آ گئے اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت 260 میں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت ان کی عمر 87 سال تھی، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت ان کی عمر پورے 100 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے علاوہ ایک اور شادی کی، جن سے ان کے یہاں 6 بیٹے ہوئے۔ ان کی نسل اپنی ماں کے نام پر بنی کتورہ کہلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال ہوئی۔ وہ حبرون، یروشلم کے قریب ایک جگہ میں مدفون دفن کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے واپسی پر فلسطین میں رہائش اختیار کی۔ اس علاقے کو کنعان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک اولاد سے محروم تھے۔ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حاملہ ہوئی۔ جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا تو انہیں بشر کے تقاضے کے طور پر رشک پیدا ہو گیا۔ اس صورتحال سے مجبور ہو کر حضرت ہاجرہ ان کے پاس سے چلی گئی۔ تورات کے مطابق ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں ایک کنواں تھا۔ اس جگہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوئی اور کنویں کا نام زندہ نظر آنے والے کا کنواں رکھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت ہاجرہ کو بیٹا پیدا ہوا، اور فرشتوں کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے حالات بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عواص رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی۔ روایت میں اس طرح بیان ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر چلے، اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے پیڑ کے نیچے جمجم کی موجودہ جگہ سے اوپری حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی۔
اور پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشک پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حاضرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلی، اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی گھاٹی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے اور نہ بچہ اور نہ کوئی منیس و غموار۔ حاضرہ علیہ السلام برابر یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر حضرت علیہ السلام نے معلوم کیا، کیا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ کے حکم سے ہے۔ حضرت علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے گھر والے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس وادی کی اور جہاں آج کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی۔ ترجمہ: اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ وہ نماز قائم رکھے تاکہ یہ محترم پر ایک خدا کی عبادت کرنے والوں سے خالی نہ رہے۔ پس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے رزق کا سامان مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہو۔ اب بی بی حاضرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس تپتے صحرا میں تنہا رہ گئے۔ بی بی حاضرہ علیہ السلام کے پاس جو پانی اور کھجوریں کھاتی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا، اور جب بچے کے لیے بھی دودھ نہ اترا چھاتی سے تو بچہ بھی بھوک کی وجہ سے رونے لگا۔ تو بی بی حاجرہ علیہ السلام نے بچے کو ایک کھجور کی جھاڑ کے چھاؤں میں لٹا دیا، اور سامنے دو پہاڑیاں تھی جسے آج صفا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پہاڑی پر چڑھ گئی کہ دیکھے شاید کوئی قافلہ یا کوئی انسان دکھ جائے تو کم سے کم اس سے پانی تو مانگ لے کہ جسم میں پانی تو جائے تاکہ بچے کے لیے دودھ بن جائے اور بچے کی بھوک مٹے۔ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ بچے کی محبت میں وہ جلد سے نیچے اتر آتی، لیکن بچے کو روتا دیکھ جلدی سے بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے اور کچھ مدد مل جائے۔ اس طرح آپ نے ان دونوں پہاڑی کے 7 چکر لگائے، کبھی پہاڑی چڑھتی اور کبھی اولاد کی محبت میں نیچے اتر آتی۔ اللہ تعالیٰ کو بی بی حاجرہ علیہ السلام کی یہ اپنی اولاد کے لیے مشقت محنت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو بھی مکہ شریف میں حج یا عمرہ کے لیے آتا ہے ان کے لیے صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگانا فرض کر دیا ہے، اور یہ بھی حج اور عمرہ کے ارکانوں میں شامل ہے۔ جب بی بی حاجرہ علیہ السلام ان دونوں پہاڑیوں پر دوڑ کر چڑھتی اور اولاد کی محبت اور بیقراری میں نیچے اتر آتی، ادھر بچہ بھوک سے رو رہا تھا اور اپنی اینڑیاں زمین پر رگڑ رہا تھا۔ اسی وقت رحمت الہی جوش میں آئی اور اسماعیل علیہ السلام کا جہاں اپنی اینڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب بی بی حاجرہ علیہ السلام نے پانی دیکھا تو دوڑ کر اپنے بچے کے پاس پہنچی اور اس پانی کو جو بہہ رہا تھا روکنے کے لیے اس کے چاروں طرف ریت کی دیوار بنا دی اور کہتے جاتی تھی جم جم، یعنی کہ رک جا یا ٹھہر جا، اس لیے اس پانی کا نام آب جمجم پڑ گیا۔ اسی دوران بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے کہا یہ پانی کی نشانی ہے، یہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ حاضرہ علیہ السلام نے فرمایا قیام کر سکتے ہو لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی اور وہی مقیم ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضرہ بھی آپسی انس و محبت اور ساتھ کے لیے یہ چاہتی تھی کہ کوئی آ کر یہاں ٹھہرے، اس لیے انہوں نے خوشی کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی خاندان والوں کو بھی بلا لیا اور یہاں مکان بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طریقہ اور انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی۔ انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں اس طرح بیان ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے بال بچوں کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ ایک بار تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی بیوی سے معلوم کیا تو
انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی کھوج میں باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا گزر بسر کی کیا حالت ہے۔ وہ کہنے لگی سخت مصیبت اور پریشانی میں ہے اور بڑے دکھ اور تکلیف میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی نور نبوت کے اثرات پائے۔ پوچھا کوئی آدمی یہاں آیا تھا؟ بیوی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا مشورہ ہے کہ تجھ کو طلاق دے دوں، اس لیے میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آئے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوال کیے۔ بیوی نے کہا اللہ کا شکر و احسان ہے، زندگی اچھی طرح گزر رہی ہے۔ معلوم ہوا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے یہ پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو میری زندگی بھر جیون ساتھی رہے۔ تورات کے بیان کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال ہوئی اور حضرت اسماعیل کی 13 سال تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل میں پہلے اپنی کی اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اور تمام خانہ جادوں، گھر والوں اور غلاموں کی ختنہ کرائی۔ یہی ختنے کی رسم آج بھی ابراہیمی ملت کا شعار ہے اور سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے مقرب بندوں کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل وہ تھی جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے جس صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا ثبوت دیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل کو اور ہاجرہ کو فران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ ہلا دینے والا اور جان لینے والا امتحان ہے۔ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات برابر خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ نبیوں کا خواب سچا خواب اور وہی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کرے، چونکہ یہ معاملہ اکیلی اپنی ذات سے متعلق نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا حصہ وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی اور رسول کا بیٹا تھا، ترنت حکم کے آگے سر جھکا دیا اور کہنے لگا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس بات چیت کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ آپ نے بیٹے کی مرضی پا کر ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ فوراً اللہ کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیکوں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈھا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈھے کو ذبح کیا۔ یہ وہ قربانی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو تمام اسلامی دنیا میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں ٹھہرے تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی بیچ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی ہے، اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی۔
मगर हजारों साल के हादसों ने अरसा हुआ उसको बेनिशान कर दिया था। अलबत्ता ये भी वो एक टीला या उभरी हुई ज़मीन की शक्ल में मौजूद था। यही वो जगह है जिसको अल्लाह ताला की वही ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से उसको खोदना शुरू किया तो पिछली तामीर की बुनियादें नजर आने लगी। इन्हीं बुनियादों पर बैतुल्लाह की तामीर की गई। अलबत्ता कुरान पाक में पिछली हालात का कोई तस्किरा नहीं है। दूसरी तरफ ये हकीकत है कि इस तामीर से पहले तमाम कायनात और दुनिया के कोने कोने में बुतों और सितारों की पूजा के लिए हैकल और मंदिर मौजूद थे, पर इन सब के उलट सिर्फ एक खुदा की परिस्तिश और उसकी एकताई के इकरार में सरे नियाज झुकाने के लिए दुनिया के बुत कदों में पहला घर जो खुदा का घर कहलाया, ये वही बैतुल्लाह है। तर्जुमा: बेशक सबसे पहला ये घर जो लोगों के लिए अल्लाह की याद के लिए बनाया गया, अलबत्ता वो है जो मक्का में है। वो है सर से पैर तक बरकत और दुनिया वालों के लिए हिदायतों का सरचश्मा। इसी तामीर को ये शर्फ हासिल है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर उसका मेमार है और इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा नबी व जबी है उसका मजदूर बाप बेटे बराबर उसकी तामीर में लगे हुए हैं। और जब उसकी दीवारें ऊपर उठती है और बुजुर्ग बाप का हाथ ऊपर तामीर करने से माजूर हो जाता है तो कुदरत की हिदायत के मुताबिक एक पत्थर को बाड़ बनाया जाता है, जिसको इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने हाथ से सहारा देते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर तामीर करते जाते हैं। यही वो यादगार है जो मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाना जाता है। जब तामीर इस हद तक पहुंची जहां आज हजरे अस्वद नस्ब है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनकी रहनुमाई की और हजरे अस्वद को उनके सामने एक पहाड़ी से महफूज निकाल कर दिया, जिसको जन्नत का लाया हुआ पत्थर कहा जाता है, ताकि वो नस्ब कर दिया जाए। अल्लाह का घर तामीर हो गया तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया कि ये मिल्लत इब्राहिमी के लिए किबला और हमारे सामने झुकने का निशान है, इसलिए ये तौहीद का मरकज करार दिया जाता है। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम व इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उनको और उनकी ज़ुर्रियत आल औलाद को नमाज और ज़कात कायम करने की हिदायत दे और इस्तिकामत बरते और उनके लिए फलों मेवों और रिस्क में बरकत दे और दुनिया के कोने कोने में बसने वाले गिरोहों में से हिदायत पाए हुए गिरोहों को इस तरह मुतवज्जह करे कि वे दूर दूर से आए और हज के मनासिक अदा करें और हिदायत व रुश्द के इस मरकज में जमा होकर अपनी ज़िंदगी की सआदत से दामन भरे। कुरान मजीद ने बैतुल्लाह की तामीर के वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम व इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुनाजात, नमाज कायम करने और हज की रस्मों को अदा करने के लिए शौक व तमन्ना के इजहार और बैतुल्लाह के तौहीद का मरकज होने के ऐलान का जगह जगह जिक्र किया है और नए नए उसलूब और तर्जे अदा से उसकी अजमत और जलालत व जबरूत को सूरे आले इमरान, अल बकरा और अल हज में वाजे फरमाया है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई बार हुआ है। सूरे मरियम में उनके नाम के साथ उनके औसाफ़े जमीला का भी जिक्र किया गया है। तर्जुमा और याद कर किताब में इस्माइल का जिक्र था। वो वादे का सच्चा था और था नबी और हुक्म करता था अपने आल को नमाज का और जक़ात का और था अपने परवरदिगार के नज़दीक पसंदीदा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र जब 136 साल की हुई तो उनका इंतकाल हो गया। तारीखी रिवायत के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात फ़लस्तीन में हुई और फ़लस्तीन ही में उनकी कब्र बनी। अरब तारीख के माहिरों के मुताबिक वो और उनकी वालिदा हाजरा अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के करीब हरम के अंदर दफन है। इंशाअल्लाह कससुल अंबिया के अगले भाग में इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। आप हजरात से इल्तिजा है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें।